اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی کہ جو قرات نہیں جانتا سورہ مبارکہ الحمد نہیں جانتا اسے چاہیے کہ وہ جانے اس کے اوپر کیا واجب ہے وہ سیکھے پڑھے کسی سے. اور جب وقت تنگ ہے کہ وہ اتنے سیکھے گا تو نماز قضا ہو جائے گی. تو پھر جیسا ممکن ہو جتنا ممکن ہو جو کر سکتا ہو اتنی قرات ایسی ہی قرات کر لے. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ معذور ہے وہ جتنا میسر ہو پڑھ لے. یعنی میں نے باقی قرآن سے جتنا پڑھ سکتا ہو پڑھ لے. کوئی بھی سورت پڑھ سکتا ہو. یعنی الحمد نہیں پڑھ سکتا جو پڑھ سکتا ہو قرآن کے پڑھ سکتا یا اللہ کی تسبیح کرے. اگر کوئی سورت نہیں پڑھ سکتا کیا کرے اللہ کی تسبیح کر لے یا اس کی تحلیل کرے یا اس کی تکبیر کرے قرات کے برابر. یعنی جتنی دیر میں الحمد کی قرات ہو سکتی تھی اتنی دیر میں وہ کیا کرے تسبیح پڑھے یا تحلیل کرے یا تکبیر یا قرات کی مقدار کرے. پھر اس کے بعد کیا نماز کے بعد کیا کرے سیکھے جا کے کسی سے الحمد کو الحمد کو سیکھے. اور اگر کوئی انسان گنگا ہے وہ اپنی زبان کو حرکت دے گا قرات میں. اور اگر بالکل نہیں حرکت دے سکتا جڑی ہوئی ہے زبان بالکل تو پھر دل میں ارادہ کر دے. یا مثلا جتنی حرکت دے سکتا ہے حرکت دے اور دل میں ارادہ کرے. جو کہہ رہا ہے اس کا دل میں ارادہ کرے. جو کہہ رہا ہے اسے دل میں دہرانا. اگر کوئی انسان گنگا ہے تو زبان کو حرکت دے جتنی دے سکتا ہے اور دل میں اسے یعنی دہرائے. اور نمازی کو تیسری اور چوتھی رکعت میں اختیار ہے کہ چاہے وہ الحمد کو پڑھے سورہ مبارکہ الحمد کو پڑھے یا تسبیحات اربع پڑھے. اور افضل ہے امام کے لیے اختیار ٹھیک. اور اب پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد دوسرے سورہ کا مکمل پڑھنا واجب ہے. کون ہے واجب نماز جو فرائض نماز ہے جو واجب نماز ہے ان کو پورا پڑھنا واجب. اگر وقت میں وسعت ہو اور وہ جاننے کا امکان بھی رکھتا ہو سیکھنے کا امکان بھی رکھتا ہو انہیں سیکھ سکتا ہو. ٹھیک ہے. یعنی دوسرے سورے کے پڑھنے کے بارے میں تین چیزیں اس میں شک کر رہی ہیں. یعنی یہ کہ وقت تنگ نہ ہو وقت میں وسعت ہو. ایسا نہ ہو کہ وقت تنگ ہے اگر آپ دوسرا سورہ پڑھیں گے تو نماز کا بعض حصہ خارج وقت میں ہو جائے گا. پھر آپ الحمد پر اکتفا کر سکتے ہیں اور الحمد پر اکتفا کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرے سیکھنے اور یاد کرنے کے امکان ہوں کیا ہوں سیکھ سکتا ہو یاد کر سکتا ہو سورہ فاتحہ الحمد اور دوسرا سورہ ٹھیک سیکھ سکتا ہو یاد کر سکتا ہو. تیسرے تو مضطر نہ ہو. اگر مضطر ہے تو بھی الحمد پر اکتفا کر دے گا اور دوسرے سورے کی ضرورت نہیں ہے یا کامل کی ضرورت نہیں ہے دوسرے سورے کے کامل کی ضرورت نہیں ہے اگر مضطر ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ واجب نہیں ہے دوسرا سورہ
واجب ہے. کہہ رہے ہیں اگر مثلا مقدم کر دیں یہ تھی بات نہیں پڑھنے کی. اب آج اگر سورہ مقدم کر دیں سورہ الحمد پڑھ، اگر دوسرے سورہ کو ہم پہلے پڑھ لیں اور سورہ مبارکہ الحمد بعد میں پڑھیں، مثلا بھول گئے اس طرح ہو گیا تو واجب ہے کہ اس کا اعادہ کریں. کہ ومن لا يحسن يحسنها يجب عليه التعلم. اور جو شخص اس کو جو انسان نہ جانتا ہو سورہ الحمد کو نہ پڑھ سکتا ہو جانتا نہ ہو پڑھنا، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ سیکھے. اگر کوئی پڑھنا نہ جانتا ہو تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اسے سیکھے. فإن ضاق الوقت، اگر وقت تنگ ہے، اگر وقت تنگ ہے تو پھر وہ جو اس کے لیے ممکن ہو قرآن کریم سے یا جتنا ممکن ہو اس کا پڑھنا وہ پڑھنا. اگر وقت تنگ ہے تو جتنا پڑھ سکتا ہو جو اس کے لیے آسان ہو پڑھ سکتا ہو اتنا پڑھ. وقت اگر وقت تنگ ہے سیکھنے کا وقت نہیں ہے تو پڑھ لے ما تیسر منہا، جتنا اس کے لیے ممکن ہو پڑھ سکتا ہو. وَإِن تَعَذَّرَ، اگر وہ بالکل اس سے معذور ہے، ہاں یعنی سورہ فاتحہ بالکل پڑھ ہی نہیں سکتا، قرأ ما تیسر من غیرہا، تو جتنا اس کے لیے ممکن ہو پڑھ لے گا. من غیر سورۃ مبارکہ الفاتحہ، تو سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن کریم کے کسی دوسرے سورے کو پڑھ لے گا. اگر سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھنے سے اصلا معذور ہے تو اور کوئی سورہ پڑھ لے گا قرآن کریم سے. او سبحا، یا پھر وہ اس سے معذور ہے تو یا تسبیح پڑھے گا، اللہ کی تسبیح کرے گا، اللہ یا تحلیل کرے گا، یہ تسبیح کر لے یا تحلیل کرے یا تکبیر. کتنا بہتر القراء، جتنی دیر میں وہ قراءت کر سکتا تھا اتنی دیر کیا کرے گا، تسبیح یا تحلیل یا تکبیر، سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہے گا. ثم یجب علیہ التعلم، پھر اس کے بعد اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ سیکھے. اس وقت پڑھ لیا پھر بعد میں اس کے اوپر واجب ہے. وَلَخْرَسُ، اگر کوئی گنگا ہے يُحَرِّكُ لِسَانَهُ، وہ اپنی زبان کو حرکت دے گا، بالقراءة، قراءت کے ذریعے، وَيَعْتَدُ بِهَا قَلْبُهُ، اور دل میں اس کا ارادہ کرے گا، یعنی دل میں اسے دہرائے گا. جس کے لیے زبان کو حرکت دے گا اس کو دل میں دہرائے گا. والمصلی فی کل ثالث رابع، اور نمازی اپنی تیسری اور چوتھی رکعت میں، تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا کرے گا، بالخیال، اسے اختیار ہے، ان شاء قرأ الحمد، چاہے تو الحمد پڑھ لے، ان شاء قرأ الحمد وان شاء سبح، اور اگر حمد نہیں پڑھ رہا ہے تو چاہے تسبیحات اربع پڑھے. والافضل، افضل کیا ہے، للامام کے لیے القراءۃ، کہ وہ قراءت کرے، افضل ہے امام کے لیے کہ وہ قراءت کرے. یہ تھی پہلے اس بات. اب آئیے وقراءۃ سورۃ کاملہ بعد الحمد فی الاولین، اور ایک مکمل سورہ پڑھے گا سورہ الحمد کے بعد پہلی دونوں رکعتوں میں،
یعنی پہلی اور دوسری. کیا ہے یہ؟ واجب، واجب ہے پڑھنا. کہے میں ہر نماز میں کہ نہیں، واجب ہے فرائض میں. فرائض میں واجب ہے کہ الحمد کے ساتھ، الحمد کے بعد ایک کوئی دوسرا مکمل دوسرا سورہ پڑھے. باقی تفصیل اس کی بھی آگے آئے گی. ما سعت الوقت، شرط کیا ہے کہ وقت میں وسعت ہو، وقت وسیع ہو، یعنی پڑھ سکتے ہوں. ایک کیا ہے یہ؟ ایک پہلی شرط. ٹھیک ہے، یہ تین شرطیں. پہلی شرط. دوسرے امکان تعلم، کیا؟ امکان تعلم یعنی جاننے، اس کے لیے جاننا ممکن بھی ہو. تیسرا کیا ہے؟ المختار، المختار یعنی مضطر نہ ہو. ٹھیک ہے، مختار یہ بھی شرط ہے کہ مختار ہونا چاہیے، مضطر نہیں. اگر انسان مضطر ہے ایک صرف الحمد پڑھنے پر اور دوسرا سورہ وہ نہیں پڑھ سکتا، مضطر ہے کوئی وجہ ہے صحیح، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے واجب نہیں ہے. تین شرطیں بتائیں. واجب ہے فرائض میں کس کے لیے؟ وقت میں وسعت ہو. ایسا نہ ہو کہ وقت اتنا کم ہے کہ اگر سورہ پڑھے گا تو نماز کا بعض حصہ خارج وقت ہو جائے گا اور اسے سورہ چھوڑ دینا چاہیے. صحیح. دوسرے اس کے لیے سیکھنا ممکن ہو، وقت کے اندر سیکھ لے. تیسرے مختار ہو، مضطر نہ ہو ایک سورہ پڑھنے پر. وقیلا ایک قول ہے، لا یجب ایک قول ہے کہ نہیں دوسرا سورہ واجب نہیں ہے. یعنی اول احوت ہے. صاحب شرائع اسلام موقع اہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول جو ہے وہ احوت ہے، یعنی واجب ہے ایک دوسرا مکمل سورہ الحمد کے بعد پڑھا جائے ان تینوں شرطوں کے ساتھ. وقت میں وسعت ہو، جاننے سیکھنے کا وقت ہو، سیکھ سک امکان ہو سیکھنے کے، اور وہ مضطر نہ ہو، مختار ہو. ٹھیک. یعنی ولو قد، ابھی دوسری بات آ رہی ہے. اگر کوئی انسان ولو قدم السورہ علی الحمد، اگر کوئی انسان مقدم کر دے سورہ کو سورہ مبارکہ الحمد پر، یعنی اعادہ، تو وہ اعادہ کرے گا سورہ مبارکہ الحمد کا اور پھر اس کا بھی اعادہ کرے گا بعد الحمد، اور اعادہ کرے گا پھر اس کا بھی الحمد کے بعد. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس الحمد پڑھ لے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا بعد میں نہیں، بلکہ الحمد پڑھ کے پھر بعد میں اس کا اعادہ کرے یا کوئی اور سورہ پڑھے گا، اختیار ہے. یہ نہیں کہ اسی کو پڑھے، چاہے دوسرا سورہ پڑھ لے جو مکمل ہو. ٹھیک ہے. اور باقی انشاءاللہ کچھ شرائط کرائیں گے. کون سا سورہ پڑھنا جائز نہیں ہے، مثلا نماز میں کون سے سورے ہیں وہ وغیرہ، کون سے کیا احکام ہے سن کے وہ انشاءاللہ کرائے گا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.